یہ بھی اغوا ہوئی کراچی سے اور پھر یہ افغانستان کی جیلوں سے ہوتی ہوئی نیو یارک تک آئی کہ ہر سیاستدان ووٹ تو کیش کراتا ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے نام پہ، لیکن جب وہ کرسی پہ بیٹھتا ہے تو وہ پھر خاموش کیوں ہو جاتا ہے؟ عمران خان سے تو یہ امید نہیں تھی کہ وہ یہ خاموشی کریں گے۔ یہ تو ایک تاریخ حصہ ہو گیا پاکستان کا کہ ایک پاکستانی لڑکی کو اغوا کر کے امریکہ کے حوالے کیا گیا۔ السلام علیکم، طیبہ ضیاء نیو یارک سے۔ 23 ستمبر کو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو 86 برس کی سزا سنائی گئی تھی اور جرم کوئی ثابت نہیں ہوا تھا، نہ دہشت گردی، یعنی یہ وہ بات ہے جو آن ریکارڈ ہے، عدالت میں موجود ہے، فائلوں میں موجود ہے، وکلا کی زبان بول رہی ہوں، وکلا نے بتایا، ججوں نے کہا، عدالتوں میں ہے، آپ اسٹڈی کر کے دیکھ لیں۔ اس پہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی پہ دہشت گردی کے چارجز بھی نہیں ہیں، کسی کو قتل کرنے کے چارجز نہیں ہیں۔ وہی ایک نظریہ جو کہ پورے پاکستان کا تھا کہ افغانستان کو روس سے نجات دلانی ہے اور امریکہ کے اتحادی تھے۔ یہ وہ دور تھا جس میں اسامہ بن لادن بھی مجاہد تھے، ہماری فوج بھی مجاہد تھی، اور سارے اتحادی جتنے تھے امریکہ کے وہ مجاہدین تھے، غازی تھے یا شہید تھے، اور وہی سوچ لے کے لوگ دنیا میں جہاں بھی تھے پھر رہے تھے۔ تو اس سوچ کی پھر بعد میں مخالفت ہو گئی، پھر امریکہ نے اپنا قبلہ بدل لیا، پھر اس کو وہ سارے دہشت گرد نظر آنے لگے جو یہ سوچ رکھتے تھے۔ اب وہ انہوں نے ہمیں مسلمانوں کو دہشت گرد کہہ دیا۔ اس میں بہت سے لوگ اغوا ہوئے، بہت سے لوگ بیچے گئے، بہت سے لوگ جیلوں میں امریکہ کے ظلم کا شکار ہوئے۔ تو یہ سب چیزیں آن ریکارڈ ہے۔ اس میں یہ ایک لڑکی بھی تھی جو پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر ہے، جس کے پاس گرین کارڈ بھی نہیں ہے، اور یہ بھی اغوا ہوئی کراچی سے اور پھر یہ افغانستان کی جیلوں سے ہوتی ہوئی نیو یارک تک آئی۔ پھر اس پہ کیس جو چلا، پہلے کہا جی یہ دہشت گردی کی، پھر وہ نہ ثابت ہوا، پھر کہا جی اس نے غزنی جیل میں امریکی فوجیوں کے اوپر بندوق اٹھائی، وہ بھی ثابت نہ ہوا۔ الٹا اسی پہ ظلم ہوا، اسی پہ تشدد کیا گیا، اسی کو مارا پیٹا گیا اور 86 برس کی سزا سنا دی۔ اس کی تو سزا سامنے آ گئی، بہت سے مسنگ ہیں، بہت سے مار دیے، بہت سے اندر مر گئے جیلوں میں۔ یہ وہ ظلم ہے جس کے خلاف ہر سیاستدان نے ووٹ کیش کرایا، پیپلز پارٹی نے بھی، مسلم لیگ نون نے بھی اور پی ٹی آئی نے بھی۔ اور جو بھی نیو یارک آتا رہا، میں ان کے آگے یہ سوال، میں نے آصف زرداری سے بھی یہی سوال کیا کہ چند قدم دور جیل میں ایک پاکستانی لڑکی ہے جس پہ ابھی کوئی ایلیگیشن ثابت نہیں ہو رہی، تو اس نے بھی آئیں بائیں شائیں۔ پھر اس کے بعد نواز شریف سے یہ بات ہوئی، نواز شریف نے بھی آئیں بائیں شائیں۔ پھر اس کے بعد عمران خان تو خیر وہ بندہ تھا جو یہ جہاد لے کے چلا تھا کہ میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو آزادی دلاؤں گا، اور اگر میں آیا تو وہ آ گئے، 2 سال ہو گئے ان کو آئے، لیکن اس کے بعد چپ سادھی ہوئی ہے۔ صرف قوم یہ جاننا چاہتی ہے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ ہر سیاستدان ووٹ تو کیش کراتا ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے نام پہ، لیکن جب وہ کرسی پہ بیٹھتا ہے تو وہ پھر خاموش کیوں ہو جاتا ہے؟ کیا اسے امریکہ خاموش کرا دیتا ہے، یا کون خاموش کراتا ہے، یا وہ منافقت جیسے کر کے یہ لوگ آتے ہیں؟ تو بہرحال عمران خان سے تو یہ امید نہیں تھی کہ وہ یہ خاموشی کریں، کیونکہ ان کا تو بہت بڑا اس میں ایک رول رہا ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا جہاد بلند کرنے میں۔ 86 برس کی قید، اس کو نہ بچوں سے، اس کا ایک بچہ مسنگ ہے، نہ بچوں سے ملوایا جاتا ہے، نہ بات کرائی جاتی ہے۔ جیل میں اس کو ایک عام قیدی والی سہولیات بھی نہیں، کرونا وائرس میں بھی بہت آواز اٹھائی، کچھ بھی نہیں۔ تو یہ تحریک تو بند نہیں ہوگی، یہ تو ایک تاریخ حصہ ہو گیا پاکستان کا کہ ایک پاکستانی لڑکی کو اغوا کر کے امریکہ کے حوالے کیا گیا، اور کوئی بھی پرسان حال نہ، کوئی حکومت بھی نہیں، سب اقتدار کر رہے ہیں، سب نے اقتدار کیا، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، مسلم لیگ کاف، مشرف رجیم اور اب پی ٹی آئی۔ تو موجے مارتے رہو، ایک آگے اوپر بھی عدالت ہے، اور وہاں یقیناً یہ سوال ہوگا کہ وہ جو حافظ قرآن تھی، اللہ رسول کا نام لیتی تھی، جو جیل میں بھی درود شریف کی کثرت کرتی ہے، اور جس کو زیارت نبی اور زیارت صحابہ اور اہل بیت بھی ہوتی ہیں، اس نے کیا ایسا ظلم کیا تم حاکم وقت اور وہ بھی ریاست مدینہ کے، اور اس کو آزادی نہ دلا سکے؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے تیار رہنا۔